دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، معروف اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد ایک ایسی دور اندیش اور زیرک ہستی تھے جو اپنی تحقیق اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آنے والے حالات کی پیش گوئی کرتے تھے جو وقت کے حساب سے آج تک پوری ہو رہی ہیں، اور حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ بھی احادیث کی روشنی میں کی گئی پیش گوئیاں پوری ہوتی رہیں گی، جیسا کہ انہوں نے حدیث کو دیکھتے ہوئے ترکی کے حوالے سے کر رکھی ہے، جس کے مطابق عنقریب ترکی ایک بڑی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، جس کی وجہ سے ترکی کے مکمل طور پر تباہ ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ جنگ کون سی ہوگی، اس میں کتنی تباہی ہوگی، اور موجودہ حالات میں کس طرح یہ پیشگوئی پوری ہونے جا رہی ہے، آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کا جواب دیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، آج سے 20 سال پہلے ایک بیان میں ڈاکٹر اسرار حدیث پاک کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا جب یہودی مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور ہمارے مقدس مقام مسجد اقصی کو گرانے کی کوشش کریں گے، جس کے نتیجے میں ایک عظیم ترین جنگ ہوگی۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی ہے، یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے ہیکل سلیمانی تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی، حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود تھی، جبکہ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کرایا تھا، لیکن یہودی اس بات پر بضد ہیں کہ یہاں پہلے ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا جسے گرا کر مسجد تعمیر کی گئی، لہٰذا اب ہم اسے گرا کر یہاں دوبارہ ہیکل بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس مسجد کو گرانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب ان کی یہ سازش کامیاب ہو جائے گی اور پھر ڈاکٹر اسرار کے مطابق طبل جنگ بچ جائے گا۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ حضور کی حدیث کے مطابق یہ ایسا خوفناک وقت ہوگا کہ جس شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے 999 ختم ہو جائیں گے اور صرف ایک بچے گا۔ یہ اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اس جنگ میں اتنی خونریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی، مردار خوروں کی موج ہوگی، لیکن نفاست پسند پرندہ اڑتے اڑتے تھک کر گرے گا تو نیچے لاش ہوگی، یعنی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہ جنگ لبنان، شام اور اسرائیل کے درمیانی علاقے میں ہوگی، اور یہودیوں کے ساتھ شامل تمام ممالک ترکی پر چڑھائی کرتے ہوئے اس جنگ میں شامل ہوں گے، اور اسی دوران ترکی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر کے استنبول پر قبضے کی کوشش کی جائے گی۔ واضح ہے کہ استنبول نہ صرف ترکی بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے معاشی، ثقافتی اور تاریخی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بحیرہ مرمرا اور بحیرہ اسود کے درمیان آبنائے باسفورس کے دونوں جانب واقع ہے، یعنی اس کا ایک حصہ ایشیا میں ہے اور دوسرا یورپ میں۔ آبنائے باسفورس 31 کلومیٹر لمبی پانی کی قدرتی گزرگاہ ہے جو دونوں براعظموں کو جدا کرتی ہے اور استنبول کو 2 براعظموں میں بٹا ہوا دنیا کا واحد شہر بناتی ہے۔ استنبول اس وقت تو دنیا کا 5واں بڑا شہر اور یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن ایک دور تھا جب استنبول قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا اور مسلمان کئی صدیوں سے اسے فتح کرنے کے خواب سینے میں دبائے ہوئے تھے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اس مقصد کے لیے 674 عیسوی میں بھی پوری تیاری کے ساتھ ایک بحری بیڑا قسطنطنیہ روانہ کیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان تھے۔ یہ بیڑا 4 سال تک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کامیابی ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ اس ہار کے باوجود مسلمانوں نے ہار نہیں مانی اور 711 عیسوی میں ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، البتہ اس بار بھی ان کی قسمت میں فتح نہیں تھی۔ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے پلٹ کر قسطنطنیہ کی جانب نہیں دیکھا، جبکہ اس دوران قسطنطنیہ میں کئی بازنطینی حکمران آئے اور گئے، لیکن پھر 15ویں صدی کا آغاز ہوا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلم دنیا کے ایک عظیم اور بہادر حکمران نے کس طرح 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا اور خلافت عثمانیہ نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یورپ استنبول کو اپنا شہر سمجھتا ہے اور ہر وقت اس تاریخی شہر پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، اور اسی طاق میں ہے کہ ہمیں موقع ملے اور ہم فوراً اس شہر پر چڑھائی کر کے اس پر قبضہ کر لیں۔
ڈاکٹر اسار کے مطابق جب مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا تو یہی وہ وقت ہوگا جب یہودی اپنا قبضہ واپس لینے کے لیے دیگر یورپی ممالک سے رابطہ کریں گے اور پھر اکٹھے ہو کر اس شہر پر اپنا قبضہ جما لیں گے۔ اس طرح حدیث کے مطابق جنگ شروع ہو جائے گی اور ترکی بھی اپنی اصل حالت کھو بیٹھے گا۔ پیارے ساتھیوں، اسی طرح سن 1995 میں ایک خطاب کے دوران ڈاکٹر اسرار احمد یہودیوں کے مزید راز فاش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد رکھیں، عالمی حکومت یعنی نیو ورلڈ آرڈر بنانا صہیونیوں کا صدیوں پرانا ایجنڈا ہے، جو کہ صہیونی دانا بزرگوں کی خفیہ دستاویزات دی ایلومیناٹی پروٹوکولز میں بھی جگہ جگہ مذکور ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے لیگ آف نیشنز نامی عالمی اتحاد قائم کیا گیا تھا اور آگے چل کر اسے یونائٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ بنا دیا گیا، اور اب ان کا ایجنڈا اسی اقوام متحدہ کو عالمی سپر گورنمنٹ میں تبدیل کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں ذرا تصور کریں کہ اگر اقوام متحدہ کو سپر گورنمنٹ ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس کا ادارہ WHO از خود وزارت صحت بن جائے گا، اور پھر اس وزارت کا حکم ہوگا کہ پوری دنیا کو ویکسین لگائی جائے۔ جو نہیں لگانے دے گا اسے اقوام متحدہ کی عالمی پولیس انٹرپول کے ذریعے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ دجالی امریت کا وہ دور ہوگا کہ فرعون بھی اس ظلم سے پناہ مانگے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس عالمی حکومت کا حکمران صرف اور صرف یہودی النسل ظالم صرف انسان نما بھیڑیا ہی ہوگا، جس کے بارے میں اسرائیلی ربی پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارا مسیحا اسی سال آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تمہارے اوپر فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح ٹپکتے دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ آخری زمانے میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح تم پر برسیں گے، ہر شہر بلکہ ہر گلی کوچے سے فتنے اٹھیں گے۔ اس وقت مومن تمنا کرے گا کہ کاش میں اس زمین کے اندر چلا جاؤں یا آسمان مجھے نگل لے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو حق کی بات بتانا ایسے ہوگا جیسے جلتا انگارہ ہاتھ پر اٹھائے پھرنا۔ لوگ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہیں گے، خائن کو ایماندار اور ایماندار کو خائن کہا جائے گا، کیونکہ اس وقت ڈس انفارمیشن اتنی تیز اور عام ہوگی کہ ہر جگہ کفار جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر رہے ہوں گے اور عوام بھی انہی کی مان رہے ہوں گے، اور ان کی مدد یہی دجالی میڈیا، نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا کریں گے۔ یہ ہر جگہ جھوٹ کو اتنا زیادہ بولیں گے کہ لوگوں کے پاس اسے سچ ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا۔ ہمارے جیسا کوئی انسان اگر کفار کی چالوں کو عام مسلمان کو سامنے رکھے گا تو اسے جاہل، بے وقوف، سازشی اور منافق جیسے القابات سے نواز کر رد کر دیا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب فتنے تاریک راتوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے اور کفار دسترخوان پر کھانے کی دعوت کی طرح مسلمانوں پر حملے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوں گے، اور اس وقت مسلمان زیادہ سے بھی بہت زیادہ ہوں گے، تو یا رسول اللہ مسلمانوں کو شکست کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم جہاد کو بھلا کر دنیا کے مال و زر سے محبت کرنے لگو گے، بدلے میں اللہ کفار کے دلوں سے تمہارا خوف اور رعب نکال دے گا، تو وہ بے خوف ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ کفار کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں موت کا خوف ڈال دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر یہودی سازش اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلم امہ پر ظلم ڈھانے والوں کو نیست و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز ساتھیو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے